السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ لوگوں دیکھو، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے تو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے بھی تاکہ تم مہینے اور سال کی گنتی کو معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17، اور اسی صورت سے بھی ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 12 تلاوت کی، اور بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رات کو اور دن کو پیدا کیا اور دونوں کو نشانی بنائی۔ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریک نشانی بنایا، اور دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن نشانی بنایا، اور اس کے پیچھے جو وجہ بتائی اللہ نے کہ تاکہ دن میں تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو اور رات کو آرام کر سکو، اور رات اور دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم سال اور مہینے کی گنتی معلوم کر سکو۔ سامعین کرام، آپ قرآن کریم میں کہیں پر بھی دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی، جس جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کا ذکر فرمایا ہے تو پہلے رات کا ذکر کیا اور بعد میں دن کا ذکر کیا ہے۔ آپ کہیں پر بھی دیکھ لیں، اللہ نے پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ رات کا ذکر کیا، اور پھر بعد میں دن کا ذکر کیا۔ کیونکہ اس سے تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے اور یہ سمجھ میں آ جائے کہ اصل جو ڈیٹ لائن ہے، اصل جو تقویم ہے، فطری تقویم جس کو ہم 24 گھنٹے کا جو دن کہتے ہیں، اس کا جو آغاز ہوتا ہے، اس کی جو شروعات ہوتی ہے ایک دن، وہ غروب آفتاب سے لے کر کے اگلے غروب آفتاب تک، یعنی جیسے ہی شام شروع ہوتی ہے، جیسے ہی آفتاب غروب ہوتا ہے، وہ دن ختم ہو جائے گا، اور وہاں سے پھر دوسرا دن شروع ہوگا، اور وہ پورا جو ایک دن ہوتا ہے وہ اگلے دن مغرب کے وقت جیسے ہی آفتاب غروب ہوگا وہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ یعنی دن کا جو آغاز ہوتا ہے فجر سے نہیں، بلکہ جب سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ پورا ایک دن کب ہوتا ہے؟ اگلے دن غروب آفتاب کے وقت تک۔ یہ اصل میں ڈیٹ لائن ہے، اور یہاں پر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے دن بڑا ہو یا چھوٹا، رات لمبی ہو یا چھوٹی، ایک دن جو ہوگا وہ 24 گھنٹے ہوگا، پورا 24 گھنٹے کا ایک دن ہوگا، اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے لوگوں نے بنایا ہے، بعض لوگ جو ہے دن کا آغاز فجر کے وقت سے کرتے ہیں، بعض لوگ دن کا آغاز رات کے 12 بجے سے کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہے سورج غروب ہوگا، دن ختم ہو گیا، اب یہاں سے دوسرا دن اور دوسرا ڈیٹ اور دوسری تاریخ شروع ہے جو اگلے دن سورج غروب ہونے تک رہے گا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، اور یہ تجربے کے اندر بھی ہے، لوگوں نے دیکھا بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، اور یہ ایک مکمل دلیل ہے یقین کے ساتھ کہ رات جب شروع ہوتی ہے تو اچانک تاریکی نہیں پھیلتی ہے، بلکہ پہلے سورج غروب ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے فضا کے اندر افق کے اوپر تاریکی چھانا شروع ہوتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے پورے کائنات کو، پورے جگہ کو اپنی تاریکی کی چپیٹ میں لے لیتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے چاند روشن ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک ہی بار میں تاریکی نہیں آتی ہے، ایک ہی بار میں رات نہیں پھیلتی ہے۔ اسی طرح سے جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو ایک ہی بار میں دن شروع نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے اب اس وقت فجر کا وقت ہے، پہلے دھیرے دھیرے تاریکی ختم ہوگی، افق میں اور فضا میں اجالا پھیلے گا، پھر اس کے بعد سورج طلوع ہوگا،
پھر دھیرے دھیرے سورج کی روشنی پھیلے گی اور پھر دھیرے 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 کر کے پوری طرح سے روشن ہوگا، پوری تمازت کے ساتھ دن نکل آئے گا۔ تو گویا یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، پورے پروسیجر کے ساتھ، پوری تدریج کے ساتھ رات بھی آتی ہے اور دن بھی آتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگوں کے اوپر عذاب بھیجتا ہے وہ ایک ہی بار میں نہیں۔ اصل میں یہ پوری کی پوری سورت جو ہے وہ مکہ کے اندر نازل ہوئی۔ مکہ والے ہمیشہ عذاب کی دہائی دیتے تھے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر اللہ عذاب بھیجنے والا ہے، تو یہ عذاب کب آئے گا؟ تو اللہ نے یہاں پر یہ بھی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ اشارہ دیا اور یہ بتلایا کہ جو عذاب ہے کسی کے کہنے سے اور جلدی مچانے سے لوگوں پر آنے والی نہیں ہے، بلکہ عذاب دھیرے دھیرے آتا ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ انسان سنبھلے، اور جب نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کمپلیٹ عذاب بھیجتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب بندوں کے اوپر آتا ہے اس کے اندر بھی امہال ہے، تدریج ہے، پروسیجر کے ساتھ دھیرے دھیرے آتا ہے۔ ایک ہی بار میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کسی کو نہیں بھیجتا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو دن اور رات کی جو آمد ہے، رات اور دن کا جو آنا جانا ہے، اس میں انسانوں کے لیے بڑے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ دن میں انسان اپنی روزی روٹی تلاش کرے گا اور رات کو انسان تھک کر کے آرام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کو اسی لیے بنایا کہ دن جو ہے وہ انسان کے نقل و حرکت کا جو ہے آماجگاہ بنے، دن جو ہے وہ انسان کے کسب معاش کا جو ہے آماجگاہ بنے، دن میں انسان اپنی روزی روٹی تلاش کرے، اپنے کاموں کو پورا کرے، اور جب رات ہو تو سکون سے اپنے گھر کے اندر سو جائے، کیونکہ رات آتے ہی چاہے انسان کسی بھی سچویشن میں ہو، جب رات آتی ہے تو دھیرے دھیرے انسان کے اندر تھکان آنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے۔ اگر دن بھر آدمی کام نہ بھی کرے، ایک جگہ پر بیٹھا رہے، لیٹا رہے، پھر بھی رات کو اس کو نیند آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بھی بتلایا ہے کہ دن جو ہے وہ معاش، اپنی روزی روٹی، اپنے روزگار کو تلاش کرنے کا اور کرنے کا ذریعہ ہے، اور رات جو ہے وہ آرام کا ذریعہ ہے۔ رات اور دن کے آمد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ یہاں پر آگے اللہ نے مزید فرمایا کہ ہم نے رات کو جو ہے تاریک نشانی بنائی اور دن کو جو ہے چمکتا ہوا نشانی بنایا، اور اس لیے بنایا تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، یعنی روزی روٹی تلاش کرو، اور اس لیے بنایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اس لیے بھی بنایا کہ تم مہینے اور سال کی گنتی کو معلوم کرو۔ گویا یہ جو دن اور رات اللہ نے بنایا ہے، دن اور رات مل کر کے مکمل ایک دن بنتا ہے، اس سے انسان دن کی بھی گنتی کر سکتا ہے کہ آج 2 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، آج اتنی تاریخ ہو گئی، آج پورا ہفتہ کمپلیٹ ہوا، پورا ویک کمپلیٹ ہوا، آج پورا 1 مہینہ مکمل ہو گیا، آج ہم لوگ 2 مہینے گزار چکے، آج ہم لوگ 1 سال گزار چکے۔ گویا رات اور دن کو بنانے کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ بھی کہ رات اور دن کے ذریعے سے تم دن، ہفتے، مہینے اور سال کی گنتی کو معلوم کر سکو کہ آج اتنے سال ہو گئے، آج اتنے مہینے ہو گئے، آج اتنے دن گزر گئے، آج فلاں تاریخ ہے، آج فلاں تاریخ ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل جو 12 مہینے ہیں، عربی مہینے، اس کا آغاز بھی ایسے ہوتا ہے۔ کہاں سے ہوتا ہے؟ رات کے آغاز سے، یعنی شام کے وقت سے 1 تاریخ شروع ہوتا ہے اور آنے والے کل کے شام تک وہ مکمل 1 تاریخ ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے دوسری تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، رات اور دن کو جو اللہ نے بنایا تاکہ تم دن، مہینے اور سال کے گنتی کو معلوم کر سکو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا، ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا۔ ہر چیز سے مراد ایک چیز اور اس کا اپوزٹ۔ ہر چیز سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز اور اس کا اپوزٹ۔ فار ایگزامپل یہ دن، یہ رات ہے، رات کا اپوزٹ کیا ہے؟ دن ہے۔ رات کا اپوزٹ کیا ہے؟ دن ہے۔ گرمی کا اپوزٹ کیا ہے؟ حرارت، ٹھنڈک۔ ہر چیز کا اپوزٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا اپوزٹ بیان کیا، رات کا دن، روشنی کا تاریکی، حرارت اس کا ٹھنڈک۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو دنیا قائم ہے اپوزٹ سے ہی، اگر اپوزٹ نہ رہے نا تو یہ دنیا قائم نہیں رہے گی۔
اگر خالی رات ہی رہے دن نہیں ہو تو سوچئے کیسا ہوگا، اور اگر خالی دن ہو اور رات نہیں ہو تو سوچئے کیسا ہوگا۔ ایک انسان کا وجود باقی نہیں رہے گا، کوئی جاندار اس روئے زمین پر نہیں رہے گا، صرف سردی ہو اور گرمی نہیں آئے تو یہ کائنات نہیں باقی رہے گا۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلنس بنایا ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں نا، پکش ہوتا ہے اس کا بھی پکش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں؟ تاکہ بیلنس برقرار رہے، تاکہ بیلنس برقرار رہے۔ اگر بیلنس نہیں رہے گا، صرف دن رہے، صرف رات ہی رہے، صرف ٹھنڈک رہے، صرف حرارت رہے، صرف روشنی رہے، صرف تاریکی رہے، تو اس روئے زمین پر انسان بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی جاندار بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی نباتات بھی نہیں ہوگے گا۔ اللہ نے ہر چیز کی تفصیل کو بیان کیا ہے یہاں پر اس روئے زمین پر، اس دنیا میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنایا ہے، جو ہماری دنیا ہے۔ یہاں پر صرف نیک انسان نہیں رہتے بلکہ اللہ نے بدکاروں کو بھی رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بیلنس برقرار رہے۔ اللہ کی یہ منشا بالکل نہیں ہے، اور اس کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ صرف نیک ہی لوگ رہیں، بدکار نہ رہیں۔ نیک بھی رہیں گے، بدکار بھی رہیں گے، اور دونوں کے درمیان رشا کشی بھی رہے گی، کشمکش بھی رہے گا، تاکہ اس پورے دنیا کو جو اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر لوگوں کی آزمائش ہوتے رہے، اور پتہ چلتا رہے اللہ کو کہ کون صحیح ہے اور کون صحیح نہیں ہے۔ دنیا کو بھی پتہ چلتا رہے، اور قیامت کے دن اس کے اوپر حجت بھی قائم ہو سکے۔ سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا